آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام انتخاب سخن ہم عام طور پہ اسٹوڈیو سے پیش کرتے ہیں، لیکن آج انتخاب سخن کی ٹیم کا خیال یہ ہے کہ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کی جائے۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد بیت الفتوح کے سامنے۔ ہمارے عقب میں آپ وہ خوبصورت مسجد دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، جو کہ مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اس مسجد سے متعلق کچھ اور تفصیلات بھی بتائیں گے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو جنت جیسی خوشیوں والی زندگی ہے، اس کے لیے اپنے اوپر ایک موت وارد کرنا پڑتی ہے، اور جو محبوب تک پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ بہت دشوار گزار ہے، بہت کانٹے ہیں اس راستے پہ۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم
اس فند یار رستم اس فند یار جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں. جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار. کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کی کہ آج ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو کچھ مناظر بھی دکھائیں گے اور کچھ مساجد بھی دکھائیں گے. ہمارے عقب میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں مسجد بیت الفتوح. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے. 19 اکتوبر سن 1999 حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، اور 3 اکتوبر سن 2003 حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس خوبصورت مسجد کا افتتاح فرمایا تھا. سن 2019 تک ہمارے محبوب امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اسی مسجد بیت الفتوح میں نماز جمعہ بھی پڑھاتے رہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مسجد مبارک سے ہم حضور کا خطبہ سنتے ہیں. یہ جو جگہ ہے بیت الفتوح، یہ تقریباً 5 ایکڑ کی جگہ ہے، اور اس میں 10 سے 12 ہزار نمازی جو ہیں اس عظیم الشان مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں پہ دنیا بھر سے احمدی اس مسجد کو دیکھنے تو آتے ہی رہتے ہیں، اس کے علاوہ جو یہاں برطانیہ میں بلکہ بہت سے ممالک سے بھی بہت سے غیر مسلم افراد بھی جو ہیں اس کو بطور خاص دیکھنے میں آتے ہیں. اور گزشتہ سال تقریباً 12,000 غیر ملکی جو تھے وہ یہاں پہ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. اب ہم بڑھتے ہیں دوبارہ انتخاب سخن کی طرف. محترم منصور احمد جاوید صاحب، آپ کا لکسمبرگ سے ہمیں پیغام مل گیا ہے، اور آپ نظم سننا چاہتے ہیں حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلام ہے نعتیہ کلام کلام طاہر میں سے. آواز ہے محترم عمر شریف صاحب کی. آئیے سنتے ہیں. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے
جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن ایک جلوے میں آنن فانن بھر دیا عالم کر دیے روشن اتر دکھن پورب پچھم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں لندن کا مشہور دریائے تھیمز، اور ہمارے عقب میں آپ لندن کا مشہور پارلیمنٹ ہاؤس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو کچھ اس دریا کے متعلق معلومات بتاتے چلیں کہ یہ جو دریائے تھیمز ہے اس کی تاریخ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے، بلکہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آئس ایج کے زمانے میں یعنی برف کے زمانے سے یہ موجود ہے۔ ممکن ہے یہ والی اس کی جو موجودہ صورت ہے اس صورت میں نہ ہو، لیکن بہرحال یہ دریا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ رومنز کے زمانے میں بھی اس دریا سے متعلق بہت سی کہانیاں ملتی ہیں۔ 215 میل لمبا یہ دریا لندن سے کوئی 100 میل دور گلوسٹر شائر کے علاقے سے شروع ہوتا ہے اور کینٹ کے قریب سمندر میں جا ملتا ہے۔ کل 104 پل ہیں اس دریا کے اوپر، اور لندن کے لوگوں کو جو پانی پینے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے اس کا 50% پانی جو ہے وہ دریائے تھیمز سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو لندن کا وسطی علاقہ ہے اور اس دریا کو دیکھنے ہر سال 24 ملین لوگ جو ہیں وہ اس مقام پر آتے ہیں۔ اور اب ہم چلیں گے اپنی پیغامات کی طرف۔ محترم سائر احمد صاحب سرگودا پاکستان سے، محترمہ ثانیہ صاحبہ روا پاکستان سے، اور محترم عبدالشکور صاحب USA سے آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ آپ کلام محمود میں سے سننا چاہتے ہیں، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو
شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، تیری رضا کہوں میں طلبگار ہر گھڑی، تیری رضا کہوں میں طلبگار ہر گھڑی، گر یہ ملے تو جانوں کہ سب کچھ ملا مجھے۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پسندیدہ نظموں کا پروگرام انتخاب سخن MTA انٹرنیشنل پر، اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کی، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسٹوڈیو کے اندر سے ہم نہیں پیش کر رہے، بلکہ ہم آؤٹ ڈور اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ مناظر بھی دکھاتے چلیں اور کچھ مساجد بھی آپ کو دکھائی جائیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ہائیڈ پارک میں، لندن کا بڑا مشہور سرسبز یہ پارک ہے، اور اس کے متعلق ہم کچھ معلومات بتاتے چلیں کہ یہ لندن کا یہ جو ہائیڈ پارک ہے یہ 350 ایکڑ پر مشتمل ہے اور لندن کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس پارک کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، پہلے یہ صرف شاہی خاندان کے لیے مختص تھا، لیکن کنگ چارلز اول نے سن 1637 میں اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ یہاں کا اسپیکر کارنرز بھی دنیا میں مشہور ہے، جہاں ہر انسان بآواز بلند اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، اور ہمیں آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات بھی مل رہے ہیں۔ محترمہ طاہرہ صاحبہ، محترم منور احمد صاحب، محترمہ نائلہ صاحبہ، محترم رانا سلطان احمد صاحب، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ آپ سننا چاہتے ہیں نظم قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، یہ محترم عبدالکریم قدسی صاحب کا کلام ہے، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ فضائے غم میں سکینت کے
ابر لاتا ہے دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے، دلوں پہ مہر اطاعت وہی لگاتا ہے، وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں، قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں، قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں، قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں، قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں، نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ، نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ، خدا کعبہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ، خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ، وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے، وہ روشنی ہے جو مدھم کبھی نہیں ہوگی، غبار وقت میں یہ اور بھی ہنسی ہوگی، اسی کے نور سے روشن ہر ایک جبی ہوگی، علاوہ اس کے خلافت کہیں نہیں ہوگی۔ اور اس وقت ہمارے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد فضل، جو کہ لندن مسجد کے نام سے بھی مشہور ہے۔ لندن میں بننے والی یہ پہلی مسجد ہے، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے چلیں۔
یہ لندن کے علاقے ساؤتھ فیلڈز میں واقع ہے یہ مسجد، اور کسی زمانے میں اس علاقے میں کھیت ہی کھیت ہوا کرتے تھے۔ سن 1919 میں حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب رضی اللہ عنہ نے یہ جگہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی ہدایت پر خرید لی۔ 19 اکتوبر 1924 کو اس کا سنگ بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا، اور اس سال اس مسجد کو انشاءاللہ العزیز اکتوبر میں پورے 100 سال ہو جائیں گے جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی رہائش گاہ بھی تھی، اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بھی یہاں پہ ہی رہائش پذیر رہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پیغامات کی طرف۔ بہت سے احباب ہیں، جس میں کینیڈا سے محترمہ نادیہ صاحبہ، امریکہ سے محترم محمد عثمان صاحب، اور سمین صاحب نیپال سے۔ آپ نے فرمائش کی نظم سنائی جائے یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، رہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے۔ ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا۔ صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خشک، وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔
यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतज़ार, क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे कलाम महमूद में से। इस वक्त हम मस्जिद फ़ज़ल में ही मौजूद हैं और हमारे साथ मोहतरम इमाम अताउल मुजीब राशिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे 1-2 मिनट बात करना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम साहब, हमारा इंतखाब सुखन का ये खुसूसी एक एपिसोड तैयार हो रही है। जिन दिनों आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए बरतानिया में मस्जिद फ़ज़ल में, कुछ उन दिनों का हमें बताइए, कौन से साल की बात है और उन दिनों की कुछ मसरूफ़ियात बताइए यहाँ पे। बड़े दूर के ज़माने की बात आपने की है। मुझे सबसे पहले लंदन मस्जिद में जो आने का इत्तेफाक हुआ वो 1970 का है। जब मेरी पहली अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुई, मैं आया तो इब्तदा में किसी और जगह में चंद दिन क़याम किया, फिर उसके बाद मस्जिद में इसी इमारत में जो पीछे नज़र आती है इसमें मेरा क़याम था। तो ये उस ज़माने की याद है कि जब मैं नया नया आया, मेरे लिए हर चीज़ नई थी जी। जिस तरफ देखता था कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। कोई तजुर्बा नहीं था, कोई वाकिफ़ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह 2-4 रिश्तेदार थे, बाकी अहबाब थे, लेकिन बाकी सब लोग अजनबी थे। लेकिन एक नई जगह पर आकर एक अज़म होता है कि इंसान ने कुछ काम करना है, कुछ पाना है और अल्लाह ताला के फल से कुछ देना है। तो इस तरह ज़िंदगी गुज़र हुई। हज़रत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खां साहब उन दिनों मेरा ख़्याल है कि हॉलैंड में होते थे और कभी कभार हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह की हिदायत पर यहाँ तशरीफ़ लाते थे। तो उनका क़याम भी इसी इमारत के बालाई हिस्से में एक छोटे से मकान में होता था। छोटा सा मकान जब मैं कहता हूँ तो शायद नाज़रीन को अंदाज़ा ना हो सके कि छोटे से क्या मुराद है। वाकई छोटा था और जितना आप समझें उतना छोटा, उससे भी छोटा था। उससे भी छोटा था। उसका एक वाक़या याद आ गया कि एक दफ़ा एक नौजवान चौधरी साहब के साथ ऊपर गए। हुज़ूर ने बुलाया, ज़रा शौकत, क्या हो मैं तुम्हें बताऊं किस मकान में मैं रहता हूँ। वो गए तो दाखिल हुए। छोटा सा कमरा जिसमें एक बेड के अलावा एक छोटी सी तिपाई है और एक कुर्सी है और कुछ भी नहीं। फिर आगे सामने किचन है, गुसल खाना है और एक तरफ सिटिंग रूम था, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जिस पे वो काम किया करते थे। तो वो आदमी बेख्तियार कहने लगा, देख के छोटा कमरा है, कहने लगा चौधरी साहब बस इतना ही, बस इतना ही। हैरान रह गया कि ये चौधरी साहब की अज़मत और उनकी शान और ये उनका मकान। तो चौधरी साहब ने कहने लगे कि देखो अजीज़म, याद रखो जिस जगह आगे जाना है वो इससे भी तंग होनी है। सुभान अल्लाह। आप गौर करें कि एक आरिफ बिल्ला का ये कलाम कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है इंसान को। यकीन कि इंसान की दुनिया होती है, इंसान कहता है महल भी हो, मकान भी हो, ये भी हो, वो भी हो, लेकिन ये अल्लाह के बंदे वो हैं जिनकी नज़र आगे पर होती है, आगे कहाँ जाना है। सुभान अल्लाह। मस्जिद में जो सब तशरीफ़ लाया करते थे तो मस्जिद के जो पहली सफ़ का दायां कोना है उसमें वो बैठते थे, कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ा करते थे। मुझे मौका मिला, मैंने बेशुमार नमाज़ें पढ़ाई, चौधरी साहब ने पढ़ी, बाकी भी लोग आते थे। तो चौधरी साहब नमाज के वक्त से पहले आ जाते, बल्कि मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं दफ्तर से निकलते हुए उनके घर के बाहर लगी हुई घंटी बजा दूं ताकि पता लग जाए कि नमाज का वक्त हो गया। ठीक है। बाकी कामों में मसरूफ़ होते थे, वहाँ पे आके बैठते, ज़िक्र इलाही करते, नवाफिल अदा करते, नमाज होती, नमाज पढ़ते, सुन्नतें भी अदा करते, फिर उसके बाद आराम से खामोशी से उठ के चले। और इमाम साहब, उन दिनों इस मस्जिद में नमाजियों की क्या तादाद होती थी? और बहुत शुरू के दिन तादाद थे? तो सारी जमात की तादाद के लिहाज से ही थी जो लोग आ सकते हैं। ठीक है। ज़ाहिर है कि हर नमाज में हर आदमी नहीं आ सकता, ठीक है। तो बड़ी थोड़ी तादाद होती थी। और जुमे की हालत में आपको बताता हूँ जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुमे के रोज़ मेरी खुद मैंने ड्यूटी लगाई थी, कुछ मेरे साथी थे नौजवान, हम एक स्क्रीनिंग थी जो व्हील नीचे होते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग वो होती थी जो मस्जिद के अंदर मेहराब के बाएं कोने से लेके पिछले दरवाजे तक उसको तामीर करते थे, उसको इरेक्ट करते थे। ठीक है। तो उसके एक तरफ औरतें और दूसरी तरफ मर्द, और ये सारी जुमे की हाज़िरी हो जाती थी। अल्लाह अकबर। और फिर जब खिलाफत यहाँ पे आई है तो उसके बाद अल्लाह ताला के फल से कैसे
پھر بہاریں تو آ گئی ہیں. زمین و آسمان ہی بدل گیا جی اور تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی. بالکل ایسے اللہ مطلب کا اس وقت مسجد خالی نظر آتی تھی بعض اوقات، اس لیے کہ تعدادی تھوڑی تھی جی اور ہر نماز کی بات ہوتی ہے. اللہ کے فضل سے جماعت بڑی تیزی سے بڑھی، اور خلافت کی برکت سے تو پھر ایک میگنیٹ آ جائے تو سارے یقیناً لوگ کھنچے آتے مقناطیس آ جائے تو ساری مقناطیس جماعت ہی. ہے. امام بالکل. صاحب آپ انتخاب سخن دیکھتے ہیں کبھی کبھی کہ نہیں؟ ہاں جی ضرور دیکھتا ہوں، جب بھی موقع مل جائے اور پتہ لگے کہ آ رہا ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. جزاک اللہ. اور امام صاحب اس وقت آپ کی فرمائش پہ کون سی نظم لگائی جائے؟ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کلام میں سے کوئی بھی نظم ہو سکتی ہے. تو جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. قرآن مجید سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت کی آئینہ دار یہ نظم ہے اور بڑی ہی دلوں پر اثر کرنے والی ہے، اور جماعت کے لیے بھی اس میں ایک عظیم سبق ہے. تو اگر یہ نظم سنا دیں تو بڑی نوازش. جزاک اللہ سن امام صاحب. اور آئیے سنتے ہیں نظم جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں. نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے. نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو. وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار لا علمی. ملائک
اقرار لا علمی سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے سخن میں اس کے ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے ہمارا چاند قرآن ہے۔ امام صاحب اس وقت ہم مسجد فضل کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ جو تختی یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس پہ تاریخ ہے 19 اکتوبر 1924 یعنی کہ اس سال 100 سال ہونے جا رہے ہیں۔ امام صاحب مسجد فضل کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ مسجد فضل کے حوالے سے یہی بات جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس مسجد کو یہ تعمیر پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مسجد کی کا سنگ بنیاد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے دست مبارک سے رکھا اور مزید بات یہ ہے کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کے پیچھے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر اس پتھر پر کلندہ ہے اور وہ اس جگہ پر موجود ہے۔ یہ ایک بڑی ہی جامع تحریر ہے، دعائیہ کلمات ہیں جو آپ نے بیان فرمائے، اور خاص طور پر میں اس کے ایک فکرے کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جب کبھی بھی دنیا میں مسجد بنتی ہے کسی ملک میں ہو تو ہم کہتے ہیں جی اس شہر میں اللہ تعالیٰ اس کی برکت پھیلائے، اس علاقے میں پھیلائے، اس ملک میں پھیلائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے جو تحریر فرمائی اس میں آپ نے یہ فرمایا، ان الفاظ پر غور کریں دیکھیں کہ فرمایا آپ نے نورانی کرنوں کو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں پھیلانے کے لیے روحانی سورج کا کام دے، ایسا مقام بنا دے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اس میں میرے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ MTA کے قیام کا اس میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ MTA کے پروگراموں کے لیے بھی سورج کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ آسمان میں ایک کہتے ہیں اس کے کہ آسمان سے کرنے شعائیں اس کے سگنل آسمان سے کرنیں آتی ہیں، شعائیں آتی ہیں، اور اس کے لیے ایک لفظ سورج کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس مسجد سے نہ صرف اس ملک میں نور پھیلے بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی اس روحانی سورج کی کرنیں پہنچیں اور اس کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچتا چلا جائے۔ اب دیکھ لیں کہ یہ مسجد ہے جہاں سے MTA کا آغاز ہوا تھا، پہلا اسٹوڈیو یہاں پر بنا، پہلی ٹرانسمیشن یہاں پہ ہوئی، پہلی حضرت صاحب کا خطبہ یہاں سے ہوا، باقی خطابات ہوئے، پروگرام ہوئے، اور کئی سال تک یہ ایک فعال مرکز رہا جب تک بیت الفتونی بن گیا۔ تو یہ جگہ ہے جس نے ایک وقت میں اس روحانی کرنوں کے مرکز کا کام دینا تھا، اور حضرت مسلم موعود کے الفاظ میں بالکل یہی بات بیان کی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ خلفاء کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کی بات نہیں ہوتی جس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری کی ہوتی ہے، وہ بات جاری ہو جاتی ہے اور اپنے وقت پر ظاہر ہو کر دنیا بھر کے لوگوں کی ایمان کی ترقی کا موجب بنتی۔ یقیناً، بہت شکریہ امام صاحب۔ اور ناظرین ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، آپ کی طرف سے پیغامات ہمیں ہفتہ بھر ملتے رہتے ہیں۔ محترمہ ارم صاحبہ USA سے، محترمہ کانتا صاحبہ کینیڈا سے، اور محترم تنویر احمد ناصر صاحب، خورشید خادم صاحب قادیان سے، آپ سب کے پیغامات ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ سب کی فرمائش پہ ہم نظم سنیں گے، تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں۔
آئیے یہ بہت پیارا کلام سنتے ہیں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، اے مکین دل تجھی سے ہے جہان دل کی رونق، ہے دعائے دل یہ تجھ کو بابر غبار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، تیری دید سے سوا ہو میرا شوق دید ہر پل، کہے چشم نم مچل کے تجھے بار بار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں۔ شب ہجر میں تو آخر آئے گا چاند بن کر، پے دل برا میں کب تک رہے انتظار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، وہ گھڑی کبھی نہ آئے تجھے بے قرار دیکھوں۔ تیرا پھول پھول چہرہ میں سدا بہار دیکھوں، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ضیاء اللہ مبشر صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ اس وقت ہم موجود ہیں مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ کے علاقے میں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو دنیا بھر کے تمام احمدیوں کے لیے ایک مقناطیسی کشش کا باعث ہے۔ ہمارے محبوب امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز یہیں پر رہائش پذیر ہیں، اور یہیں پر وہ خوبصورت مسجد مبارک ہے جس میں ہمارے حضور پانچوں وقت کی نمازیں پڑھاتے ہیں اور خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں۔ 1984 میں جماعت احمدیہ نے یہ خوبصورت خطہ زمین خریدا تھا، اور اب ہم شامل کریں گے چند ایک پیغامات کو۔ محترمہ ہبہ صاحبہ، محترمہ مومنہ صاحبہ، محترم ناصر خان صاحب، محترم طاہر خان صاحب پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا ہے۔ آپ نظم سننا چاہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، یہ محترم آصف محمود باسط صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ایسی چلی تازہ ہوا، ایسی چلی تازہ ہوا، ماحول ہے نغمہ سرا، ماحول ہے نغمہ سرا، پڑھتا ہے نعت مصطفیٰ، بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ۔ تو صوت ہے، تو ساز ہے، تجھ میں بقا کا راز ہے، تجھ پہ خدا کو ناز ہے، تجھ پہ خدا کو ناز ہے۔ کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ ہر دور کی زندہ گھڑی تو موسموں کی تازگی، تو موسموں کی تازگی، تو ہے سحر کی روشنی۔ حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ، حسونت جمیع خصالہ۔ تیرا غلام پاک خو لے کر تجھی سے رنگ و بو کرتا ہے چرچا چار سو، کرتا ہے چرچا چار سو۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم آصف محمود باسط صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم صبور احمد بھٹی صاحب کی۔ اس وقت ہمارے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد مبارک، جو کہ اسلام آباد ٹلفرڈ میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت خوبصورت مسجد ہے۔ 17 مئی 2019 کو حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس خوبصورت مسجد کا افتتاح فرمایا تھا۔ چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترم عبدالقدیر خان صاحب اور محترم عبدالرؤف خان صاحب، آپ نے نظم کی فرمائش کی ہے، دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی۔ آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی۔ ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں
انجام کار میں. کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کے سنان کے قوت پہ ناز تھا. دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا. جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا. قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر. ہم چھین لیں گے چین، اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر. نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. تم روک لو گے راستہ یہ صرف بھول ہے، دیکھو خدا کے ساتھ لڑائی فضول ہے. ہر قدم پہ قہر خدا کا نزول ہے، سچائی جانچنے کا بھی کوئی اصول ہے. تقدیر یہ اٹل ہے نہیں اختیار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام انتخاب سخن اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ. ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.